السلام علیکم۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں تعلیم کے خواہش مند طلبہ کے ویزا درخواستوں کو معطل کر کے امریکہ میں موجود لاکھوں غیر ملکی طلبہ کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ ایسے طلبہ جو کسی بھی طرح کی سیاسی سرگرمی یا امریکہ کی پالیسی کے خلاف کسی بھی عمل میں ملوث ہیں، ان کو امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ دیا جائے، بلکہ ان کو ملک سے نکال باہر کیا جائے۔ اب تک ہزاروں طلبہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اب ویزا درخواستیں معطل کر کے امریکہ نے یہ کام شروع کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے سوشل میڈیا نیٹ ورکس کا جائزہ لے گا اور دیکھے گا کہ وہ کسی ایسی سرگرمی میں ملوث تو نہیں جو امریکہ کی پالیسی کے خلاف ہے، یا وہ کسی دہشت گرد سرگرمی میں ملوث نہ ہوں۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ دنیا میں ہر سال لاکھوں طلبہ امریکہ میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، ہر وقت درخواستوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور امریکہ میں ایک ویزا پروسیس اسٹوڈنٹس کے لیے جاری رہتا ہے۔ امریکہ نے گزشتہ روز اس ویزا پروسیس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ امریکہ جو اس وقت دنیا میں بہت سے ممالک میں براہ راست یا بالواسطہ جنگوں میں ملوث ہے، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے اس کی خاص پالیسی ہے جہاں وہ اسرائیل کی مدد کرتا ہے اور وہ فلسطین پر مظالم میں اسرائیل کے مظالم کے خلاف خاموش ہے، اور دوسری جانب وہ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی فرد اسرائیل کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ اس سارے مرحلے کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ نے یہ انشور کیا ہے کہ وہ طلبہ امریکہ کا ویزا حاصل نہ کر سکیں جو اسرائیل کے حوالے سے کسی بھی قسم کا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسرا مسئلہ چین کا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان گزشتہ چند دہائیوں سے بہت سخت تناؤ چل رہا ہے۔ بظاہر دونوں ملک ایک دوسرے سے تجارت بھی کر رہے ہیں، لیکن اندرون خانہ امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اور اس کی ترقی کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں بھارت اور چین کے طلبہ تعداد میں سب سے زیادہ، تقریباً 3.25 لاکھ طلبہ بھارت سے امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں، جبکہ 2,77,000 طلبہ چین سے اس وقت امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں۔ تو امریکہ کو یہ چیز کسی طور نہیں بھا رہی کہ چین کا کوئی بھی طالب علم سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں امریکی جو کوششیں ان سے افادہ کر سکے اور وہاں تعلیم حاصل کر سکے۔ تو اب امریکہ نے چینی طلبہ کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ بہانہ کیا بنا ہے؟ کیونکہ چین تو اس طرح سے دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے، لیکن چین چونکہ ایک سنگل پارٹی وہاں پر حکومت ہے اور وہ کمیونسٹ حکومت ہے، تو امریکہ چونکہ ہمیشہ سے کمیونسٹ حکومتوں کے خلاف رہا ہے، اور جب سرد جنگ کا دور تھا تو امریکہ ویسٹرن بلاک کے ساتھ کمیونسٹ بلاک کے خلاف ایکٹیو رہا۔ تو اب اس نے بہانہ بنایا ہے کہ چینی طلبہ کمیونزم کے نظریات امریکہ میں تو لے کے نہیں آ رہے، اب وہ سکروٹنی کریں گے جو نئے ویزاز ہیں ان کی، جس کے لیے چین نے اپلائی کیا ہے، ان طلبہ کے پچھلے 5 سال کے ریکارڈز چیک کیے جائیں گے، اور ان ریکارڈز میں دیکھا جائے گا کہ چین کے طلبہ کسی طرح کسی بھی حوالے سے امریکہ مخالف سرگرمیوں میں، کمیونسٹ پارٹی کی سرگرمیوں میں، یا کسی دہشت گرد تنظیم کو جس کو امریکہ دہشت گرد سمجھتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جیسے فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے، اور اب فلسطینی چاہتے ہیں کہ ان کا جو آزاد وطن تھا ان کو واپس ملے، اور اسرائیل نے جو غاصبانہ قبضہ وہاں پہ کر رکھا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن امریکہ کے خیال میں فلسطین کی تمام جو سرگرمیاں ہیں وہ دہشت گردی ہے۔ تو امریکہ اپنے حساب سے، یعنی اگر چین کا کوئی طالب علم جو ہے وہ فلسطین کو کسی بھی حوالے سے سپورٹ کرتا ہے، یا حماس کو یا پی ایل او کو یا کسی بھی دوسری فلسطینی تنظیم کے حق میں کوئی بیان دیتا ہے یا سوشل میڈیا پوسٹ ڈالتا ہے، تو ایسا کوئی بھی طالب علم امریکہ کا ویزا حاصل نہیں کر سکے گا۔ اب یہی مسئلہ پاکستان کے لیے بھی بہت سنجیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ پاکستانی طلبہ کے لیے امریکی ویزے کا حصول اب تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے دل میں، پاکستانی طلبہ کے دل میں، پاکستانی بچوں کے دل میں فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے ایک خصوصی جذبہ موجود ہے۔ ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کو آزادی ملے، فلسطین میں اسرائیلی مظالم کا خاتمہ، اور فلسطین کو ایک خود مختار ریاست بنایا جائے۔ تو اس بات کے جو بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتا ہے، یہ سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے، یہ سوشل میڈیا کو بطور سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس بات کے امکانات، واضح امکانات موجود ہیں کہ کوئی نہ کوئی پوسٹ ایسی ضرور موجود ہو سکتی ہے ایسے طلبہ کی، جو یقیناً حماس کی سپورٹ میں ہو سکتی ہے، یا پی ایل او کی سپورٹ میں ہو سکتی ہے، یا جنرلی فلسطین کے عوام کے سپورٹ میں ہو سکتی ہے، کہ وہ امریکہ یا اسرائیل کے خلاف کوئی پوسٹ ہو سکتی ہے کہ وہ اسرائیل وہاں مظالم بند کرے۔ تو یہ سب کچھ اب امریکہ اور خاص طور پہ ٹرمپ انتظامیہ کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔
اب وہ طلبہ جو پہلے سے امریکہ میں موجود ہیں، وہ پاکستانی طلبہ وہ جو امریکہ میں پہلے سے موجود ہیں، ان کو بھی بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ میں کیچ اینڈ ریووک پالیسی بھی ساتھ میں امپلیمنٹ کر دی گئی ہے، یعنی وہ اپنے ملک میں موجود طلبہ کو بھی مستقل مانیٹر کر رہے ہیں کہ کہیں وہ ان کی کوئی سوشل میڈیا پوسٹ ایسی تو نہیں جو اسرائیل کے خلاف ہو، کوئی ان کی سوشل میڈیا پوسٹ ایسی تو نہیں جو کسی مسلمانوں کی کسی تنظیم کے حق میں ہو۔ تو اب ایسے خاص طور پہ پاکستانی طلبہ، ان کے لیے مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ خاص طور پر بہت زیادہ انڈر اسکروٹنی ہے۔ چینی طلبہ کے ساتھ تو معاملہ چین کے ساتھ تو امریکہ کے ویسے مخاصمت ہے، اور چین کو نیچا دکھانا امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی نقطہ بن چکا ہے۔ اور اب بھی جتنے ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، امریکہ نے اسی خوف سے کی ہے کہ کہیں چین جو ہے اس گیپ کو جو امریکہ نے چھوڑ رکھا تھا روس کے جانے کے بعد، امریکہ نے جو ایک پالیسی بنا رکھی تھی، اور خاص طور پر امریکہ فرسٹ کی جو پالیسی لے کر آیا تھا، اس کے بعد اس کا جو انٹرنیشنل ایجنڈا تھا وہ کافی حد تک سکڑ گیا تھا۔ اور اس صورتحال میں چین نے جبکہ پاکستان نے شکست دی بھارت کو، اور چین کی سپورٹ پاکستان کو حاصل تھی، تو چین کی ٹیکنالوجی ابھر کر سامنے آئی، تو ایسے میں بہت زیادہ امکانات تھے کہ دنیا کا رخ چین کی جانب ہو، لیکن امریکہ نے اس خلا کو پر کیا، فوری طور پہ مڈل ایسٹ کا دورہ کیا امریکی صدر نے، اور بہت بڑے بڑے دفاعی منصوبوں پر اس نے سائن کیے مختلف ملکوں کے ساتھ، اور اب وہ ایک آدھ دن میں ایران کے ساتھ بھی امن معاہدہ کرنے جا رہا ہے، جس کے تحت وہ یہ انشور کرے گا کہ ایران جو ہے اپنے ایٹمی منصوبے سے دستبردار ہو جائے، یا کم از کم ایٹم بم بنانے کے منصوبے سے دستبردار ہو جائے، اور اگر اسے بہت بھی رعایت دے گا ایران کو، تو وہ پرامن مقاصد کے لیے ان کو یورینیم افشودہ کرنے کی اجازت وقتی طور پر دی جا سکتی ہے۔ تو اس صورتحال میں امریکہ اپنے ملک میں آنے والے طلبہ کو اب بہت زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا رکھے گا، اور یہ ایک ان کی امیگریشن پالیسی کے اندر بھی تبدیلی ہے، کیونکہ بہت سارے طلبہ ایسے تھے کہ جو تعلیمی ویزوں پر امریکہ جاتے تھے اور وہ وہاں جا کر سیٹل ہو جاتے تھے، اب ان کے لیے بھی ایک رستہ بند کر دیا گیا ہے کہ ویزے بہت زیادہ اسکروٹنائز کر کے ان کی جو فائنینشیل کنڈیشنز کو بہت زیادہ سختی سے جائزہ لیا جائے گا، ان کے سوشل میڈیا پوسٹوں پر کو دیکھا جائے گا، اور امریکہ اس بات کو انشور کرے گا کہ صرف وہی اسی سوچ کے لوگ امریکہ جائیں جو امریکہ سے کسی بھی قسم کی مخاصمت نہ ہو، اور وہ امریکہ کی پالیسیوں پر پوری طرح عمل درآمد کر سکیں۔ فل برائٹ اسٹوڈنٹس کے لیے تو ہمیشہ سے موقع ہوتا ہے کہ اگر جو بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو ہمیشہ سے موقع، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا کے ذہین ترین جو ذہن ہے وہ امریکہ پہنچے، اور امریکہ کا، کیونکہ امریکہ ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، اس کا حصہ بنے۔ اب ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اس نے اس بات کو بہت یقینی بنایا ہے کہ امریکہ کے اندر رہنے والے طلبہ، خاص طور پر چینی طلبہ، خاص طور پر مسلم ممالک سے آنے والے طلبہ، وہ کسی طرح بھی کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہ ہو، کیونکہ پچھلے دنوں فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں میں امریکہ کو کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ انٹرنیشنل فورمز پہ اس بات کو کافی ہائی لائٹ کیا گیا کہ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ امریکہ کی سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں میں بھی طلبہ کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تو یہ کسی طور بھی ٹرمپ انتظامیہ کو منظور نہیں، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کی مدد کے لیے، ہر ممکن مدد کے لیے، ہر سطح پر جانے کو تیار ہے۔ اس کے لیے وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں کے مستقبل کو بھی خطرے میں ڈالنے سے گریزاں نہیں ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈائریکٹ امریکہ کا جھگڑا چل رہا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں چونکہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بہترین سے بہترین دماغ وہاں پر آتے ہیں، تو اس پر بھی امریکہ نے، ہارورڈ یونیورسٹی پر بھی ٹرمپ انتظامیہ نے دباؤ ڈالا ہے کہ ایسی کسی سرگرمی میں طلبہ ملوث نہ ہوں جو غزہ کے حوالے سے، جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے امریکی پالیسیوں کے خلاف ہوں۔ دوسری جانب چینی طلبہ کے ویزوں میں بھی گریجولی کمی کی جا رہی ہے۔ جو پچھلے سال جو چائنیز کو ویزے ملے تھے اس میں اس سال 4% کمی ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں جس طرح سے یہ ویزاز کے پروسیس کو سسپینڈ کیا گیا ہے، تو یہ اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ چینی طلبہ کی تعداد کو گریجولی امریکہ میں جانے سے روکا جائے گا، اور اب وہ ممالک جو امریکہ کے بہت قریب ہے یا ان کی سوچ کے بہت قریب ہیں، انہی کے طلبہ امریکہ میں جا کر تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔